دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہے، کاش میں بہت پہلے ہی یہاں آ گیا ہوتا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، کھمبات ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے یا ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے، اور جہاں تک ہمیں سننے میں آیا کہ ایک جنگل تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن ایک آل رسول کے قدم یہاں پر آئے۔ غوث پاک کا صاحبزادہ یہاں آرام کر رہا ہے، لیکن اس کی خدمت کے لیے بھی جس کو چنا گیا وہ بھی آل غوث ہے، وہ بھی آل رسول ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی ظاہر بہتوں کو یوٹیوب پہ دکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہاں اسٹیج پہ چڑھتے ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، اترتے بھی ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، لیکن اس منبر پر آنے تک کے لیے جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھار 25 گھنٹے، کبھی کبھار 36 گھنٹے کا سفر۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس سجے ہوئے سنورے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، حضرت رئیس اشرف صاحب کو پکا پکایا ہوا حلوہ مل گیا۔ یہ جنگل کو منگل بنانے میں کئی سال بیت گئے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ آج بدگمانی کرنے والوں کی ایک الگ قطار ہے، ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول جم گیا ہے اور ان کو پکا پکایا ہوا ملا ہے۔ ارے نادانوں، سفر کرو تمہیں پتہ چلے گا 40 سال کا سفر کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت، ہماری ہمت۔ ارے کسی قصبے سے، کسی دیہات سے کوئی ایک چھوٹے خاندان کا طالب علم آ کر کے بس گیا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ گھر بار کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی تھی، نکل گیا تھا، لیکن یہ اس خاندان سے آیا ہوا شہزادہ ہے جہاں اکابر وقت اپنے تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی کسی چھپے ہوئے شہزادہ کا نام نہیں ہے، ہندوستان کی مانگ کا نام ہے۔ مانگ نہ ہو تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ محبوب سمنانی، شاہ سمنا، اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف، رئیس اشرف۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں، عام طور پر میری عادت نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں۔ اس کی وجہ بھی ہے، ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نظر ہو کر کے بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، موئنی مجھائی جس وقت چاہے، جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں، یا اگر میں بولتا ہوں بات سے بیتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھا ہونا چاہیے۔ ماں باپ صحیح نہ سمجھے ہو، حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے۔ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کسی دیہات سے کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا، حالات کا مارا ہوا ہوتا اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بیچارہ، برما سے آیا ہوا ہے بیچارہ، یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ شاہ سمنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی؟ کیا ماں باپ کمزور تھے؟ کیا خاندان کمزور تھا؟ کیا ان کے پاس نسبت کی کمی تھی؟ کیا دولت کی کمی تھی؟ کچھ نہ ہو کر کے اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر برباد ہوتا ہے، یہ رسول کی شان ہے، یہ رسول کی شان ہے۔
इसलिए मैं आपको बिला मुबालगा बात कह रहा हूँ, मुझे फख्र है इस बात के लिए क्योंकि मेरे बाप ने बचपन से हमें 3 चीजें सिखाई है जो रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलात खिसाल हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआन। मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नंबर 2 नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और नंबर 3 कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है जिसको मैं समझता हूँ यही वो मिंबर है जहाँ मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करम से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं।